بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ تو آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ تو یہ آیت جو ہے وہ تھوڑی لمبی ہے، تو اس لیے ہم اس کے پورشن کر کے پڑھ لیتے ہیں۔ وَقُلْ اور کہہ دیجئے، لِلْمُؤْمِنَاتِ مومن عورتوں سے، یغضضن وہ نیچی رکھیں، پست رکھیں، من ابصارہن اپنی نظروں میں سے۔ اپنی نظروں میں سے مراد اپنی نظروں کو، وہ اپنی نظروں کو، ابصار بصیرت، وہی میں نے جیسا کہ آپ کو بتاتی ہوں کہ اصل الفاظ اندر ہی ہوتا ہے، باصرہ کی جمع ابصار۔ تو اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، پست رکھیں، وَيَحْفَظْنَ اور حفاظت کریں۔ حفاظت کا لفظ دیکھیں درمیان میں محفوظ ہے۔ وَيَحْفَظْنَ اور حفاظت کریں، فُرُوجَهُنَّ اپنی شرمگاہوں کی۔ فرج کی جمع ہے شرمگاہ، یعنی اپنے یہ کہہ لیں کہ سطر کو۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ وَلَا اور نہ، یبدین وہ ظاہر کریں، زینتہن اپنی زینت۔ بدا یبدینا بدا سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا۔ ولا اور نہ، یبدینا وہ ظاہر کریں، زینتہن اپنی زینت، الا سوائے ماں جو ظاہر ہو جائے، منہا اس میں سے یعنی پردے میں سے بھی، جو سطر چھپایا ہے اس میں سے بھی جو ظاہر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ اور مومن عورتوں سے فرما دیجئے، یغضضن من ابصارہن اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، پست رکھیں، جھکا کر رکھیں، یعنی بلا ضرورت ادھر ادھر مت دیکھیں، ٹھیک ہے۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی اپنے سطر کی حفاظت کریں، کوئی بدکاری، کوئی بدفعلی کا کام نہ کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اور اپنی زینت کو چھپا کر رکھیں، ظاہر نہ کریں۔ ولا اور نہ، یبدینا ظاہر کریں، زینتہن اپنی زینت کو، یعنی عورت کا جسم جو ہے وہ باقی یہ کہہ لیں کہ مرد کی نسبت مختلف ہوتا ہے، دونوں کے جسم میں فرق ہے۔ عورت کا جسم میں اس کی زینت ظاہر ہوتی ہے جیسی اس کی جسامت ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں حکم دیا کہ وہ زینت کو ظاہر نہ کریں۔ اب کس صورت میں، کیسے وضاحت اللہ تعالیٰ نے فرما دی، اللہ سوائے ما ظہر منہا جو اسے ظاہر ہو جائے۔ ظاہر ہو جائے کا لفظ ہے، یہ نہیں کہ وہ ظاہر کرے، ٹھیک ہے، سوائے یہ کہ جو وہ ظاہر کرے۔ مطلب کہنے کا کہ ایک مطلب انسان خود سے اپنا آپ ڈھانپ رہا ہے، لیکن اپنا آپ ڈھانپنے کے باوجود اگر اس کی جسامت کی شیپ ظاہر ہو رہی ہے، وہ خود سے، یعنی کوئی بعض عورتیں لڑکیاں موٹی ہوتی ہیں تو ان کا جسم جو ہے وہ پھر بھی ظاہر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو ظاہر ہو جائے جس میں کہ ان کی نیت شامل نہیں ہے، اس میں کوئی مواخذہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے۔ تو یہاں یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو ظاہر ہو جائے، سوائے یہ کہ جو ظاہر ہو جائے، گاؤن پہن کے چادریں لے کر بھی اگر ان کی جسامت ظاہر ہو رہی ہے تو اس میں ایسا نہیں ہے، لیکن جو باریک لباس پہن کر یا تنگ لباس پہن کر اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہیں وہ گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ وَلْيَضْرِبْنَ ول ہمیشہ کی طرح جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ لام جزم کے ساتھ واو یا فا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے چاہیے کہ، وَلْيَضْرِبْنَ اور چاہیے کہ وہ ڈال رکھیں، اوپر رکھیں۔ ضاربہ ہے کہ ضاربہ کا معنی ویسے ہوتا ہے مارنا، تو ضاربہ کا معنی بیان کرنا بھی آتا ہے، یہ دونوں طرح سے قرآن پاک میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ تو یہاں یہ مارنا کا معنی کے بجائے آئے گا ڈالنا یا اوپر اوڑھنا، ٹھیک ہے۔
वलयदरिबना और डाले रखें बिखुमरिहिन्ना अपनी खुमर यानी चादरों को, अपनी ओढ़नियों को, अला जुयूबिहिन्ना अपने सीनों पर, अपने गिरोबानों पर। जुयूब वैसे तो गिरबान के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल आता है, लेकिन इससे मुराद यही है कि अपने सीनों पर जो है वो अपनी चादरें डाले रखें। जैसे सूरह अहज़ाब में भी जो है ये आएगा आगे। सूरह अहज़ाब में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि अपने सीनों पर अपने ये कह रहे हैं कि अपने ऊपर अपनी चादरों को जो है वो फैला कर रखें, ठीक है, अपने सीनों पर। तो मुराद वही होगी कि आपकी चादर इतनी होनी चाहिए कि आपका जिस्म अया ना हो। मर्द और औरत दोनों का सतर जो है वो नाव से लेकर घुटने तक है, लेकिन ये जो गैर महरमों के सामने, ठीक है, और महरम के सामने औरत का जो है वो मतलब ये कह लें महरम रिश्तों में उसमें सतर जो है वो ये पूरी तौर से बरहना होना मर्द और औरत दोनों के लिए भी नहीं है, ठीक है। मुकम्मल तौर पर बरहना होना मर्द और औरत दोनों के लिए जायज़ नहीं है, लेकिन कुछ ज़ाहिर हो जाए, अयां हो जाए, तो वो औरत के लिए जो है वो वही बात जो मैंने अभी बताई कि नाफ से लेकर घुटने तक जो है वो मुकम्मल सतर है। मुराद जो है वो इंसान करे कि अपनी शर्मगाह की हिफाजत ख़ास तौर पर वो किसी के सामने भी आप अयां नहीं कर सकते, सिवाय अपने ये कह लें कि मर्द और औरत अपने मियाँ बीवी आपस में, ठीक है। तो इस लिहाज से जो औरतों के लिए जिन जिन चीज़ों में जो है वो छूट दी गई है कि वो उन पर यहाँ हो सकती है, वो उसके सतर के अलावा चीज़, वो हम जो है वो इसी आयत में आगे बयान हो रहा है, वो बताते हैं। तो ये वलयदरिबना बिखुमरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना और अपनी चादरों को अपने सीनों पर डाले रखें। वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, वला और ना युबदीना वही बात ज़ाहिर करें, ज़ीनतहुन्ना अपनी ज़ीनत, इल्ला सिवाय लिबुउलतिहिन्ना अपने शोहरों के लिए, इल्ला सिवाय लिबुउलतिहिन्ना अपने शोहरों के लिए, औ या आबाइहिन्ना अपने बापों के लिए, यानी अपने वालिद मोहतरम के लिए, औ या आबाई बुउलतिहिन्ना अपने शोहरों के बापों के लिए। बुउलत पीछे हमने पढ़ा शोहर, तो शोहरों के बापों के लिए। औ या अबनाइहिन्ना अपने बेटों के लिए, औ या अबनाई बुउलतिहिन्ना अपने शोहरों के बेटों के लिए। ये महरम रिश्ते ज़ाहिर हो रहे हैं औरत के लिए, उसका शोहर, उसका बाप, उसके ससुर, ठीक है, और उसके बेटे, शोहर के बेटे, औ या इख्वानिहिन्ना अपनी बहनों से, औ या बनी इख्वानिहिन्ना, सॉरी इख्वानिहिन्ना का मतलब भाई है, ठीक है, इख्वान अखुन की जमा है, अपने भाइयों से, औ या इख्वानिहिन्ना अपने भाइयों से, औ या बनी इख्वानिहिन्ना या अपने भाइयों के बेटे मुराद भतीजों से, औ या बनी अखवातिहिन्ना बनी बेटे, अखवातिहिन्ना अपनी बहनों के, ठीक है, औ या निसाइहिन्ना अपनी जैसी औरतों से, औ या मा मलाकत जो मलकियत हैं ऐमानुहुन्ना उनके हाथों की, यानी उनके लोंडियाँ या उनकी लोंडियों से, या अपनी अपनी सॉरी या अपनी लोंडियों से। अवित्ताबिईना गैरि उलिल इरबाति मिनर रिजाल, अवित्ताबिईना इत्बा करने वाले, पैरवी करने वाले, गैरी उलिल इरबाती, इरबाती का मतलब ख्वाहिश हाजत है, यानी जिनको हाजत ना हो। गैरा का मतलब यहाँ ना के में लिया आएगा, यानी बगैर हाजत ख्वाहिश के मिनर रिजाल मर्दों में से। अब इसमें मुराद क्या हो गया, यानी गुलाम, ठीक है। अभी ताबीन से मुराद जो है वो गुलाम है, जो उनकी पैरवी करने वाले हैं, तबाह करने वाले हैं। गैरी उलिल इरबाती मिनर रिजाल मर्दों में से, मर्दों में से जो उनके गुलाम हैं, जो बगैर हाजत ख्वाहिश के हैं, मुराद जिनको शहवत की ख्वाहिश नहीं होती, ठीक है। यानी आप इसमें ये कह सकते हैं कि जो अपनी एज में मतलब ओवर एज हो जाए, ठीक है, वो आप कह सकते हैं। या फिर इसमें वही बात जो आगे आई है, अभी तिफल या बच्चे, यानी उनके उनको शहवत की हाजत नहीं है, उनको उनके अंदर ये चीज़ नहीं है कि वो औरत की तरफ देखकर माइल हो जाते हैं, ठीक है। मतलब ये क्या मैं वाज़ेह कर सकती हूँ, मतलब ख्वाहिश ही दिल से ख़त्म हो गई है, ठीक है। तो ये एक वक्त होता है, एक एज होती है जिसमें आकर इंसान की जो है वो इस तरह की शहवत की ख्वाहिश जो है वो ख़त्म हो जाती है। मर्द की औरत की तरफ माइल होना या औरत का मर्द की तरफ माइल होना वो ख़त्म हो जाता है, और ये एज काफ़ी गुजर जाने के बाद होता है, ठीक है, यानी जवानी की एज नहीं।
تو یہاں وہی اب تعبینہ غیری اولی الاربۃ من الرجال، تو مردوں میں سے جو بھی ان کے غلام ہیں جن کو شہوت کی خواہش نہ ہو، ان سے بھی نہیں ہے. اب طفلی یا بچے، طفل بچے، الذین وہ لم یظہروا، لم نہیں، یظہروا ظاہر ہونا سے ہے، ظاہر ہوئے یا وہ واقف نہیں ہیں، علی عورات النساء، عورات کا مطلب پوشیدہ باتیں ہیں، نساء عورت کی پوشیدہ یا خفیہ باتوں سے وہ واقف نہیں ہوئے، یا ان پر بھی ظاہر نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، یعنی ان کو معلوم نہیں ہے. مطلب یہ کہ جو باشعور نہیں ہیں، بچے ابھی باشعور نہیں ہیں، ان پر عورت کی جو ہے وہ کوئی بھی پوشیدہ باتیں ظاہر نہیں ہیں، ان کو عورت کے معاملات کا پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس سے مراد ایسے بچے جو کم سن بچے ہیں. ولا اور نہ، یدربنا ڈالیں، ماریں، وہ اب وہی بات، ضربہ کا مطلب یہاں اب مارنے کا آ جائے گا. ولا یدربنا، ولا اور نہ، یدربنا ماریں، بارجلہن اپنے پاؤں کو. ٹھیک ہے، ارجل رجلن کی سوری رجلن کی جو ہے وہ جمع ہے. رجل اصل میں پاؤں یا ٹانگوں کو کہتے ہیں. تو یہاں اس کا معنی جو ہے وہ ٹانگیں یا پاؤں، دونوں پاؤں اصل میں آ جائے گا، یعنی چلتے ہوئے زمین پر پٹک پٹک کر پاؤں چلنا. اس طریقے سے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لی یو علما، لی تاکہ یو علما معلوم ہو جائے، ماں جو یکفینا وہ چھپاتی ہیں، من زینتہن اپنی زینت میں سے. ٹھیک ہے، اپنی زینت میں جو وہ چھپاتی ہیں وہ ظاہر ہو جائے، یعنی اس طرح سے پاؤں پٹکنا کہ ان کی زینت ظاہر ہو جائے. اب اس سے کیا مراد ہے کہ ظاہر ہے کہ عورت کا جسم جو ہے وہ اس کا سینہ، اس کی چھاتی بھاری ہوتی ہے. تو اب عورت اس طریقے سے چلے کہ وہ اس کی زینت ظاہر ہو. ٹھیک ہے، اس کا جسم محسوس ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ پاؤں پٹک پٹک کے نہ چلے، کہ اوڑھنی کے اندر سے بھی جو ہے وہ اس کی زینت محسوس ہو کہ وہ کس طریقے سے چل رہی ہے. ٹھیک ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، وَتُوبُوا اور توبہ کرو، إِلَى اللَّهِ اللہ کی طرف، جميعاً سب کے سب، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ اے مومنو، اے مومنو تم سب مل کر اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرو، رجوع کرو، لعلکم تاکہ تم تفلحون فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ. تو اب اس آیت میں جو ہے وہ، کیونکہ ہم پیچھے سے بھی پڑھتے آ رہے ہیں سارے پردے کے احکامات وغیرہ، تو اب اس آیت میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک بات، اب اس سے کیا ظاہر ہو رہا ہے کہ معمولی سی بات بھی اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے لیے نہیں چھوڑی، ہر چیز صاف ظاہر کر دی کہ عورتیں بھی نظروں کو جھکا کے رکھیں. ہمارا یہ، ہم کہتے ہیں جی عورتوں کا پردہ ہے کہ وہ حجاب کا لیں، اور مردوں کا پردہ یہ کہ وہ نظریں نیچی رکھیں. نہیں، اب یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما دیا کہ عورتیں بھی اپنی نظریں نیچی رکھیں. غیر ضروری اوپر اٹھا اٹھا کر دیکھنا ضروری نہیں ہے، جائز نہیں ہے. مینز اب راستے میں یہ بھی نہیں ہے کہ اب راستے میں چلتے ہوئے نظر نیچے ہی رکھیں تاکہ کوئی خدا نہ خواستہ آگے سے کوئی ایکسیڈنٹ ہی ہو جائے. یہ بھی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس میں بہت ساری روایت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملتی ہیں، جس میں مکمل تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرما دی ہے. تو مطلب یہ کہ آپ غیر ضروری طور پر صرف اپنے راستے کو جاننے کے لیے آپ نظر اٹھاتے ہیں. اب اس میں کسی غیر محرم پر نظر بھی پڑ جائے تو وہ جائز ہے. ارادتاً دیکھنا، جیسے علماء کرام نے یہی کہا کہ پہلی نظر جو غیر ارادی طور پر پڑتی ہے کسی بھی محرم پر، وہ جائز ہے. مڑ کر دوبارہ اس کو دیکھنا، نوٹس کرنا، یہ اصل میں ناجائز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اب اس کا مطلب پھر یہی ہے کہ آپ صرف اپنے راستہ معلوم کرنے کے لیے اوپر سر اٹھا کر دیکھتے ہیں، اور آپ کی نظر میں جو بھی راستے میں آتے ہیں ان کو آپ بغیر کسی نیت کے جو ہے وہ دیکھتے ہیں، تو وہ سب کچھ جائز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے جو خود بخود ظاہر ہو جائے. آپ نے حجاب کیا ہوا ہے، آپ نے گاؤن پہنا ہے، آپ نے چادر اوڑھی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کا جسم جو ہے وہ بلکی ہے، موٹی ہیں آپ، تو آپ کا جسم ظاہر ہو گیا ہے، تو وہ اس میں آپ پر مواخذہ نہیں ہے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، وہی بات، اور اپنی چادروں کو اس طریقے سے پورے جسم پر ڈال کر رکھیں کہ آپ کا جسم جو ہے وہ عیاں نہ ہو. ٹھیک ہے، اپنی چادروں کو اپنے گریبانوں پر ڈال کے رکھیں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَاتِهِنَّ، اب وہ آگے محرم رشتے بتا دیے گئے ہیں. زینت ظاہر نہیں ہونی چاہیے، کس پر ظاہر صرف ہو سکتی ہے، اللہ سوائے، یعنی سوائے ظاہر ہو سکتی ہے اپنے شوہروں پر،
ٹھیک ہے، اپنے باپوں پر، اپنے شوہروں کے باپوں پر، اپنے بیٹوں پر، اپنے شوہر کے بیٹوں پر، اپنے بھائیوں پر، اپنے بھائیوں کے بیٹوں پر یعنی بھتیجوں پر، اپنی بہنوں کے بیٹوں پر یعنی بھانجوں پر۔ تو یہ محرم رشتے بتائے گئے ہیں، اس سے آگے بھی آیت میں آگے میں مزید بتاتی ہوں اور محرم رشتے جو بتائیں۔ تو یہ محرم رشتے، اس پر آپ یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ خدا نخواستہ آپ برہنہ نہیں ہو سکتے ان کے سامنے بالکل کہ آپ ننگے ہو کر آ جائیں۔ مراد یہ ہے کہ اب اس میں آپ دوپٹے کے بغیر بھی رہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، دوپٹے کے بغیر آپ ان کے سامنے جو ہے وہ آ جا سکتے ہیں۔ دوپٹے کے بغیر اب اس کا مطلب ٹوٹلی یہ بھی نہیں ہوتا کہ دوپٹہ آپ اتار ہی دیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جسم جو ہے وہ اگر ان پر ظاہر ہو رہا ہے آپ کے لباس کے باوجود، تو اس میں آپ کی یعنی یہ کہنے کہ اللہ تعالیٰ نے معافی دی ہے کہ گھر میں جیسے گھر میں ظاہر عورتیں ہوتی ہیں، کام کرتی ہیں کچن یا صفائی وغیرہ کچھ بھی ہے، تو اس میں آپ کے یہ جو محرم رشتے ہیں ان کی موجودگی میں آپ اپنے چادروں کو سمیٹ سکتی ہیں، اوڑھ سکتی ہیں، مطلب پورے جسم پر اوڑھنے کی بجائے آپ ان کو ذرا سمیٹ کر بھی کام کر سکتی ہیں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زینت ان کے سامنے ظاہر ہو سکتی ہے۔ دوسرا اسے مطلب زینت کا مطلب دوسرا یہ بھی ہم لے سکتے ہیں کہ آپ اپنا بناؤ سنگار ان کے سامنے تو ظاہر ہو سکتا ہے اور کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں، غیر محرم کے سامنے، ٹھیک ہے۔ اور نسائنا یہ اپنی جیسی عورتیں ہیں، ٹھیک ہے، او ما ملکت ایمانہن جو آپ کی لونڈی ہیں ان پر بھی آپ کی زینت ظاہر ہو سکتی ہے، ان سے بھی پردہ نہیں ہے۔ ابھی تابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال غلاموں میں سے ایسے مرد جن کو شہوت کی خواہش نہ ہو، جن کو حاجت نہ ہو، تو ان کے سامنے بھی آپ کی ہو سکتی ہے۔ اب طفلی یا پھر یہ کہہ لیں کہ بچے، اللہ زین لم یظہروا علی عورات النساء، جن پر عورت کی پوشیدہ باتیں عیاں نہیں ہیں، جو واقف نہیں ہیں، جو عورت کی باتوں سے واقف نہیں ہیں، ان سے بھی آپ کا پردہ نہیں ہے، آپ ان کے سامنے بھی آپ کی زینت ظاہر ہو سکتی ہے۔ ولا یضربن بارجلہن، اب یہ بات اب یہ دیکھیں کتنا اللہ تعالیٰ باریک بینی سے، کتنی تفصیل سے اللہ تعالیٰ واضح کر رہا ہے کہ چال بھی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ تم نے سطر تو پورا کر لیا ہے لیکن پھر بھی تمہارا جسم عیاں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے پٹک پٹک کر پاؤں چلنا، جھوم جھوم کر چلنا، زمین پر زور زور سے پاؤں مارنا کہ آپ کے جسم کی حرکت ہو اور آپ کا سینہ جو ہے وہ ظاہر ہو، آپ کے یہ کہہ لیں کہ سطر جو ہے وہ ظاہر ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیعلم ما یخفین من زینتہن، کہ جو تم نے اپنی زینت چھپائی ہے وہ ظاہر ہو جائے، ٹھیک ہے، یہ بھی نہیں جائز۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اے مومنو، اللہ کی طرف تم سب کے سب رجوع کرو، اللہ سے توبہ کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ تو ایز روٹین ہم درود پاک پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔